اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کی تعریفوں کا بھی بہت شکریہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، بے شک یہ خانگی ہے، گھر سے جڑا ہوا ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو اسپین لیے چلتا ہوں۔ اسپین کا ایک شہر ہے میڈرڈ، وہاں ایک درخت پہ لکھا ہوا ہے، اتنی خوبصورت باتیں ہیں، یہ 4 یا 5، اور میں نے اس کو جوڑا ہے گھر کے ساتھ۔ وہاں لکھا ہوا تھا، مجھے تکلیف مت پہنچائیے، مجھے گزن مت پہنچائیے، چونکہ جاڑے کی برفانی راتوں میں، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، میں آپ کے چولہے کی حرارت ہوں، میں گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کے سر کا سایہ ہوں، اپنے پھلوں سے آپ کو نوازتا ہوں اور پھلوں سے بڑے مشروبات کے ذریعے آپ کے سفر میں پیاس بجھاتا ہوں۔ میں وہ شہتیر ہوں جس کے نیچے آپ سکون سے سوتے ہیں، میں آپ کے گھر کا دروازہ ہوں، میں آپ کے جسم کو راحت پہنچاتے ہوئے سفر کے لیے وہ کشتی بنتا ہوں جو سمندروں میں سفر کرتی ہے، اور میں آپ کی کشتی کا چپو بھی ہوں، میں آپ کی کدال کا دستہ ہوں، میں آپ کا پہلا دوست ہوں اور آخری بھی، چونکہ آپ کے تابوت کا ڈھکن ہی نہیں، پورا تابوت میری ہی لکڑی سے بنتا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں یہ بھی اسی درخت جیسے ہیں۔ اس بار ایک خاتون نے اپنے میاں کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم بیرون ملک میں ہیں اور جو میرے میاں کوئی کام نہیں کرتے، جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ کماتے ہیں، وہ گھر چلاتے ہیں، اور ہم ان کے پیسوں پہ پلتے ہیں۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے میاں زیادہ وقت کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے کان بھریں ان کی بیوی اور بچوں کے خلاف، اور مجھے یہ دیکھ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ خاتون حضرات، جب یہ میں سوال پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں 2 چیزیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خاتون کسی اچھی ماں کی بیٹی ہے کہ جس نے آگ لگانا نہیں سکھایا۔ دوسرا، وہ لڑکا جب چھوٹا تھا اور اس کی پرورش ہو رہی تھی تو ہر لڑکے کی یا لڑکی کی جوانی سے پہلے جو پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اوائل عمری میں، بچپن میں، اگر آپ یقین مانیں سارا قصور ماں کا ہوتا ہے۔ کامیابی ہم ماں کو کریڈٹ دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی اچھی گرومنگ ہم ماں کو کریڈٹ دیتے ہیں، تو جب بدصورت آتے ہیں یا بدصورتی ہے یہ بھی ماں کے ذمے ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ماں کے سامنے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، جیسے نیو رکھتے ہیں گھر بناتے ہوئے، ایک ایک چیز سیدھی رکھی جاتی ہے۔ جو بیٹا یا بیٹی دوسرے بہن بھائیوں کی آ کے بار بار شکایتیں لگائے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ماں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، 1 دفعہ سمجھائے، 2 دفعہ سمجھائے، پھر بیٹھ کے بتائے کہ میرے بچے یہ تم شکایت نہیں لگا رہے، یہ تم میرا دل اس کے بارے میں برا کر رہے ہو، یہ تم اپنی ایک لحاظ سے تم مخلصانہ پن دکھا رہے ہو کہ اس نے یہ غلطی کی اور میں آ کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو تم یہ جو جاسوسوں والا کام ہے وہ نہیں کر رہے، تم پھپھے کٹنی والا کام کر رہے، آگ لگانے والا کام کر رہے ہو۔ یہ مکاری بھی ہے، یہ وہ چالاکی ہے جو منہ کے بل گراتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا بندہ اندر سے مکار اور کم حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ بندہ ہو یا بندی ہو، وہ اس بہن بھائی کے سامنے بات کرنے کا روادار نہیں ہوتا، ہمیشہ پیٹھ پیچھے کرے گا۔ تو پیٹھ پیچھے جو کیا جاتا ہے وہ تو چگلی کہلاتی ہے، وہ غیبت ہوتی ہے۔ سم ٹائم اٹ کنورٹس انٹو بہتان، کہ ہوا نہیں ہوتا آپ اس بات کو بڑھانے کے لیے۔ اچھا، اس کے بالکل وائس ورثہ پاکستان میں ایسے بہت سارے گھر ہیں کہ جہاں بھائی اپنی بہنوں کو پالتے ہیں، ان کے بہنوں کی کچھ نہیں کرتے، اور بہنیں اپنے بھائیوں کی ممنون احسان ہوتی ہیں،
یعنی احسان مند ہوتی ہیں. ان کے میاں نے ان کو گھر سے نکال دیا تو بھائی کیا کہ گھر پہ رہنے لگ گئی. اب گھر نے اس بھائی نے اس کو سایہ دیا, شہتیر بنا, اس کی زندگی کا دروازہ بنا, اس کی راتوں کا آرام بنا, دن کا چین بنا. کھاتے وہاں ہو, سوتے وہاں ہو, آرام وہاں کرتے ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یعنی جب دنیا آپ پہ تنگ ہو گئی تو آپ اس گھر میں آ گئے. اب اس گھر میں آنے کے بعد میجورٹی خواتین کی اس گھر میں بھابھی اور بھائی کے تعلقات میں نقب لگاتی ہیں. نقب لگانا سمجھتے ہیں؟ جیسے اب چور ہوتا ہے, چوری میں کہیں سوراخ کرے گا اندر جھانکنے کے لیے, پھر وہاں سے چیزیں نکالنے. اور یہ عام طور پہ کس ریفرنس سے ہوتا ہے اس کو سمجھیے, آپ کو لوگوں کا نیت اور ان کی بد نیتی دونوں سمجھ آ جائے گی. ہم جب بھی لوگوں کی, یہ دوست ہوں, یہ بھائی ہو, یہ بہن ہو, یا آپ کا ملازم ہو, جب بھی کوئی آپ کے پاس اس طرح کی حرکت کرنے لگے کہ اپنا خلوص ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرے, اس پہ الزام لگائے, اس کی کوئی حماقت کا ثبوت آپ کو لا کے دے, اور یہ کہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ کتنے اچھے ہیں اور آپ کی بیوی تو بالکل یہ کام کرتی ہے, اس سے نقصان پہنچتا ہے. مالی طور پہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی, گھر کا خیال نہیں رکھتی, صفائی نہیں کرتی, میں نے یہ دیکھا وہ یہ کر رہی تھی اپنی ماں کو. اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لگا کے بتا رہے ہو, اردو میں سے کہتے ہیں لگائی بجھائی کرنا. اور یہ بری عورتوں کے ذمے ہمیشہ لگتا رہا, مردوں کے ذمے یہ کام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مرد کرے تو بہت ہی نامناسب, بہت ہی گھٹیا. یعنی آپ اپنے نکمے پن کو, ویسے تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شرارتوں کا گڑھ ہوتا ہے. تو آپ وہ چونکہ کرتا ککھ نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا کہ جا کے ملازموں کی شکایت کرے گا کہ دفتر میں کام میں فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, یا پھر گھر میں بچے اور بیوی کی. تو ایسے میں جن لوگوں پر, سگے بھائی پر یا سگی بہن پر آپ احسان کر رہے ہوں, تو ان کی اس طرح کی باتوں کو آپ سنیں گے تو اپنے پرسکون گھر کو اور پرسکون زندگی کو آگ لگا دیں گے. تو کون روکے گا؟ آپ کو خود رکنا ہے, خود اپنے آپ کو روکیں گے سننے سے. چغلی سننا اچھا لگتا ہے, غیبت سننا اچھا لگتا ہے, کانوں کو راحت ملتی ہے. اور جب کوئی دوسرا شکایت کر رہا اور وہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنا پن بتا کے, تو کرنے والے دونوں احمق ہیں, وہ بہن ہو سگی, اس گھر میں رہنے والی, آپ کے خرچے پہ پلنے والی, یا بھائی ہو, ان دونوں کو اللہ ہدایت دے. اپنے کام کرنے چاہیے, لیکن یہ ان گھروں کو, رشتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بے سکونی ہے یہ زندگی کا سارا سکون کھا جاتی ہے. اور اسی بے سکونی کو جب یہ زندگی میں زیادہ آ جائے, اور ان لوگوں کے جنہیں ٹینشن ہو, جنہیں سٹریس ہو, جنہیں انگزائٹی ہو, تو میرے پاس کائنات ہربل کا بڑا خوبصورت پی آر پیکیج آیا ہوا ہے, اور یہ انہیں استعمال کرنا چاہیے. اور صبح آپ نے برین بوسٹر, جب آپ کا دماغ مختلف شرارتوں کا گڑھ بن رہا ہوتا ہے, یا خوف سے, ڈر سے لرز رہا ہوتا ہے, اسی طور پہ شام کو سکون جو ہے یہ ایک چمچ لینی ہے, لیکن یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر 10-12 چیزیں جو شامل ہیں. تو اس کو پھر شربت, یہ شربت سکون, یہ آدھے گلاس میں 1 چمچ ڈال کے اس کے ساتھ آپ نے, یعنی وہ منہ میں رکھ کے اس کو دھیرے دھیرے آپ نے چوسنا ہے اور ساتھ شربت پی لینا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سکون کا پیکیج ہے یہ آپ کی زندگی کو سکون سے بھرے گا. فون نمبر لکھ لیجئے کائنات ہربل کا 0341657826. پیچھے بھی آ رہا ہے, وہاں سے دیکھ لیجئے. آپ ان کو آرام سے منگوائیے اور گھر بیٹھے اس پیکیج پہ جو اچھی خبر یہ ہے کہ کائنات والے دے آر ٹو گڈ, یا ٹو سافٹ, کائنڈ اور ہیلپ فل, کہ انہوں نے ڈیلیوری چارجز بھی 0 کر دیے ہیں, خود برداشت کر رہے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.